اللہ 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 اللہ۔ اسکنوا فی الصلاۃ، ڈانٹتے ہوئے آپ نے آخر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ رفع دین کر رہے ہو، بار بار ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہو اور ہلا رہے ہو، گویا یہ شریر گھوڑوں کی دم کی طرح ہل رہے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے کھڑے رہو، اس طرح سے حرکتیں مت کرو۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھیے یہاں رفع دین سے منع فرمایا۔ اگر آپ رفع دین کرنے کی حدیث پیش کرتے ہیں تو دوسری جگہ رفع دین کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ دوجا کہنے لگا نبی نے فرمایا سی گھوڑیاں دیا دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ۔ میں کہا کاکا دم ایویں ہلدی ہے، ایویں نہیں ہلدی، وہ تھوڑے گھر ہی گھوڑا ہونا جی ایویں ہلدی ہو ایویں نہیں ہلدی۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، مولویاں تے نہیں رانا ادھی حدیث سنا دے نے ادھی اونجی چھڑ دے دے۔ نبی پاک دے صحابہ سلام پھیر دے سن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا گھوڑیاں دیا دماں دی طرح ہاتھ لانے نہیں۔ یہ نہیں کو سنا دے نے، یہ نہیں دس دے بھی باب السلام تے اتحیات دی حالت صحابہ ہاتھ چک دے۔ اگے رفع الیدین نبی دی سنت آقا دا طریقہ کیوں کرنے آؤ، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ذرا ہاتھ چکتے صحیح، اے ہاتھ چک، جو ہاتھ چکے تو تھلے ہاتھ لکھیے، صرف اتنا کہہ دو بخاری لے آؤ، مولوی کے سامنے کھولو اور مولوی ہاتھ نہ رکھن دو اور کہہ دو ہاتھ چک دے، ذرا پڑھتے صحیح۔ رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، یہ جناب مفتی محمد شفیق صاحب قاسمی، انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم کے اندر، تو جلد 1 ہے اور صفحہ 220 سے، اس کے اوپر پسروری صاحب نے کچھ اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث آدھی پڑھتے ہیں اور امام مسلم نے باب السلام بنایا ہے، اور دوسرا آیا وہ تو پتہ نہیں، شاید مجھے لگتا ہے بھی نشے کی حالت میں، ہاتھ چک ہاتھ چک، کیا پتہ نہیں کیا ہے اس کو۔ مولوی صاحب کا بخاری لے آؤ، ہاتھ نہ رکھ کر دو، کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ نے رکھ لیا تو پھر ہاتھ رکھنے سے ساڈی عادت ہے، یہودیت ہے جانتے اسی ہاں، کیونکہ انہوں نے ہاتھ رکھ لیا تو پھر ساری تو کسی نے بات ہی نہیں پوچھنی، ساڈے تو یہودیاں کو چندے بند ہو جانے۔ اس واسطے وہ ستائر نقوی کہہ رہا ہے کہ ہاتھ نہیں رکھ دینا مولوی صاحب نے۔ مجھے عجیب یار تعجب ہو رہا ہے، آپ اسروری تو نے کہا ہے کہ گھوڑے دیا دماں وہ ایدا ہل دیا نے، کاکا ایدا نہیں ہل دیا۔ پسروری صاحب آپ نے کہا ہے کہ آدھی حدیث بیان کی ہے، میں تیرے سامنے صحیح مسلم کی پوری حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فقال آپ نے فرمایا باری اراکم ما فی ایدیکم، کہ کس طرح جو ہے تم رفع یدین کر رہے ہو، کانہا اذناب خیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ جیسے گھوڑے تمہیں ہلا رہے ہوتے ہیں، نماز کے اندر جو ہے کیا کرو، سکون سے کھڑا کرو۔ ثم خرج علینا، پھر دوسری مرتبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم جو ہے حلقے بنا کے بیٹھے تھے، گول دائرے بنا کے بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جو ہے اس طرح صف بنا کے نہیں بیٹھتے جیسے فرشتے جو ہے تیرے رب کے ہاں جو ہے صف بنا کے بیٹھتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس طرح؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صف بندی کی وہ بات بیان کی ہے کہ اس طرح جو ہے صف بنا کے بیٹھنا ہے۔ مسروری صاحب یہ میرے پاس صحیح مسلم جلد 1 ہے اور صفحہ 220 کے اوپر یہ پوری حدیث پاک موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ اس پوری حدیث کے اندر تم مجھے سلام کا لفظ دکھا دے، میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا۔ پوری حدیث کے اندر یہ دجل کی کوئی حد ہوتی ہے، وہ آگے اور حدیث ہے
تم دونوں نے لگائی ہوئی ہے نک بھی تو ویسے نشے کی حالت کے اندر ہے، اور تو نے لگائی ہوئی ہے اینک، تجھے جو ہے نظر نہیں آتی۔ وہ دوسری حدیث ہے آگے آ رہی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو ہے ادھر دیکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باشا تشیروا بیدیکم کانھا اضراب خیرشم تشیرون بیدیکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے سلام کرتے ہو اور اس طرح ہاتھ کرتے ہو۔ وہ دوسری حدیث ہے اور یہ پہلی حدیث اور ہے، دوسری اور ہے۔ پہلی کے اندر رفع یدین سے روکا گیا ہے، دوسری کے اندر سلام کے وقت اس طرح کرنے سے روکا گیا ہے۔ لفظوں کے اندر بھی فرق ہے، ادھر تؤمون بیدی ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہو، ادھر ہے مالی اراکم رافعی ایدیکم، رفع یرفع اس کا معنی ہے رفع یدین کرنا، آبا ایمان اس کا معنی ہوتا ہے تؤمون، یہ کیا ہوتا ہے اشارہ کرنا، اشارہ تؤمون بیدیکم ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہو۔ فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ یہاں تم جو ہے ہاتھ رکھو اپنے کس کے اوپر، اپنے ران کے اوپر، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ جیسے ہم کہتے ہیں۔ مسروری صاحب دجال اب میں تیرا نہیں چھپنے دوں گا اور تجھے میں اب ہاتھ رکھنے نہیں دوں گا، تجھے حدیثیں بیان کرنا، ایک حدیث اور پھر جو دوسری کے اوپر۔ ایک دوسری میں تیری ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو نے کہا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب السلام بنے ہیں، تجھے اتنا جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے باب کس نے باندھے ہیں۔ امام مسلم نے اس کے باب نہیں باندھے۔ فسروری صاحب چیخیں مارنے کی، ڈینگے مارنے کی مرزا قادیانی کی طرح ضرورت نہیں ہے، تجھے یہ بھی بے وقوف کو پتہ نہیں ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے باب نہیں باندھے، امام نووی نے باندھے ہیں جو 7ویں صدی کا بندہ ہے۔ اگر 7ویں صدی والے بندے کا باب باندھنا معتبر ہے تو پہلی صدی والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیوں معتبر نہیں ہے؟ اور ادھر تو نے کہا ہے کہ جب حضور کے علاوہ کسی اور دوسرے کی طرف جائے نسبت کرے، کسی اور کو امام مانے، کسی اور کی طرف بات کرے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ آج تو امام نووی کی بات مان کر تو بعین ہی مرزا قادیانی کی جنٹی کر رہا ہے۔ میں تجھے دکھاتا ہوں کہ یہ حدیث کس کس باب کے اندر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جلد 1 صفحہ 181 کے اندر باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز کے اندر جو ہے سکون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور سنن کبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 280 کے اوپر فرمایا اور جو ہے نماز کے اندر متوجہ ہونا، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، صحیح مسلم کے اندر۔ اور اس کے اندر سنن کبریٰ کے بیہقی کے اندر اور فرمایا ابن حبان جو ہے صفحہ اس کا 584 کے اوپر اور حدیث نمبر 1878 ہے۔ فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ اور سنن ابو مستحب یہ ہے کہ رفع الیدین مستحب ہے، اس کا ذکر کیا کہ ما یستحب للمصلی رفع الیدین، کہ ذکر جو ہے اس چیز کا ذکر ہے کہ مستحب نہیں ہے کہ رفع الیدین کرے، جو ہے اس کے لیے مستحب نہیں ہے۔ اور سنن ابو داؤد جلد 1 اور صفحہ 150 کے اوپر باب السلام سلام کے باب کے اندر ہے۔ اور سنن نسائی جلد 1 اور صفحہ 176 کے اوپر باب سلام بالایدی فی الصلاۃ، نماز کے اندر سلام کرنا ہاتھ کو۔ اب تجھے ہاتھ کے ساتھ سلام کرنا، اب یہ وحدت راوی ہے، دو حدیثیں ایک ہی راوی سے آئی تھی اور دونوں کو اکٹھے ذکر کر دیا۔ اور میں تجھے اب وہ محدث پیش کرتا ہوں جنہوں نے جو ہے اس کو کیا ترک رفع الیدین کی دلیل بنایا ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، ان الفاظ کے ساتھ علامہ بدر الدین عینی اور امام زیلی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں انما یقال ذلک لمن یرفع یدیہ فی اثناء الصلاۃ، کہ نماز کے اندر جو رفع یدین ہوتا ہے رکوع کی حالت کے اندر، سجدہ کی حالت کے اندر۔ سنن ابی داؤد ہے، علامہ عینی کی ہے، جلد 3 ہے اور صفحہ 297 ہے، نسب الرایا جلد 1 اور صفحہ 472 کے اوپر۔ کم از کم تجھے یہ بات بھی نظر آ جاتی۔ اور جواب نمبر 2 یہ ہے، اس کے اندر ترک رفع الیدین کا ذکر ہے۔ علامہ زیبکشری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں باب لا ترفع الایدی فی الصلاۃ الا عند افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں جو ہے رفع الیدین کیا جائے، بعد کے اندر نہ کیا جائے۔ رؤوس المسائل الخلافیہ بین الحنفی والشافعیہ، امام شافعی اور ہمارے درمیان جو اختلافی مسئلے ہیں انہی کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے، جلد 1 اور صفحہ 156 کے اوپر۔ امام ابو محمد علی زکریا المنبجی وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کیا ہے، باب لا ترفع الایدی عند الرکوع ولا بعد الرفع منه، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کا رفع الیدین نہیں ہے۔ اور باب فی جمع بین السنۃ والکتاب جلد 1 اور صفحہ 256 کے اوپر۔ کم از کم تجھے یہ بات بھی نظر آ جاتی۔ علماء اور فقہاء نے اسی حدیث رفع یدین کے منع کے اوپر دلیل بیان کی ہے۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، ابن ابی لیلہ اور جو ہے ان لوگوں کی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث یہی ہے. حضرت براء بن عازب کی حدیث، حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماری اراکم رافی ایدیکم، کہ ہماری اراکم رافی ایدیکم، کیا ہو گیا ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو. المجموع شرح المہذب ہے جلد 3/400 ہے، اور فصل فی مسائل مہمہ تتعلق بقراءۃ الفاتحہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. امام عبد البر فرماتے ہیں کہ متاخرین کوفہ جو ہے اس کی طرف چلے گئے کہ رفع یدین کرنا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ کیا کرتے تھے بما حدثنا بسبب اس کے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث ہے مالی اراکم رافی ایدیکم، یعنی رفع یدین نہیں کرنا. ان لوگوں کی دلیل یہی ہے. التمہید لابن عبد البر ہے جلد 4 صفحہ 194 ہے. امام ابو الحسن القدوری التجرید القدوری جلد 2 ہے اور صفحہ 519 کے اوپر جو ہے یہ ترک رفع یدین کے اوپر اس کو دلیل بنایا ہے. علامہ زمخشری نے اس کو جو ہے دلیل بنایا ہے. امام ابو محمد علی بن زکریا اس کا بھی حوالہ گزرا ہے، انہوں نے جو اسے ترک رفع یدین کے اوپر دلیل بنایا ہے. علامہ زیلی فرماتے ہیں یہ ترک رفع یدین کی دلیل ہے جلد 1 اور صفحہ 472 ہے. علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، شرح نکایہ کے اندر بھی فرماتے ہیں، شرح سنن ابی داؤد کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ ترک رفع یدین کی دلیل ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے علامہ بدر الدین عینی نے شرح نکایہ کے اندر نہیں، علامہ بدر الدین عینی نے شرح سنن ابی داؤد جلد 3 ہے اور 29 کے اوپر، ملا علی قاری فتح باب الہدایہ جلد 1 اور صفحہ 258 کے اوپر نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث ترک رفع یدین کی دلیل ہے. اور شرح نکایہ کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہی حدیث ترک رفع یدین کی دلیل ہے. کیوں؟ مالی اراکم رافی ایدیکم، یہی جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے یفید النص، یہ رفع یدین کے منسوخ ہونے کا فائدہ دیتی ہے. کم از کم تجھے یہ باتیں بھی مسروری اور نقوی نظر آ جانی چاہیے. ہاتھ نہ رکھن دے ہو، مولوی صاحب نے لے آؤ، بخاری لے آؤ، ہاتھ نہ رکھن دے ہو. نشے کی حالت کے اندر اٹھا اور احناف کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے. اب میں تجھے پسروری کہتا ہوں، اب تو چیلنج کرتا جا، میں قبول کروں گا، تو باتیں کرتا جا، پھر جواب بھی سنتا جا. اب تو ہمارے خلاف زبان کھول، رب کعبہ کی قسم میں تیرے ایک ایک سوال کا جواب دوں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان کے دجل سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.